الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین غوث اعظم بمنے بے سر و سامان مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ راہ کپشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی امداد کن یا معین الدین چشتی۔ آئیے چند معروضات گوش گزار کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر کے نہایتی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت تاجدار نبوت آقا نامدار مدینے کے تاجدار لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا ہم گنہگاروں کی مغفرت کرانے والے آقا کی بارگاہ میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ میں جس طریقے سے پڑھاؤں اسی طریقے سے با آواز بلند ہو کر کے مسجد نبوی کی جانب لو لگا کر کے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا نور اللہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، رب کائنات مجھے اس کے متعلق حق کہنے کی، آپ سامعین کو حق سننے کی، اور دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی جملہ لفظش ہوتی ہو یا کوئی خطا ہوتی ہو تو داعی دین میری اصلاح بھی فرمائیں گے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ چونکہ آج کی شب جو گزر رہی ہے جس میں ہم اور آپ یہاں پر موجود ہیں، غالباً جمادی الاول کی پہلی تاریخ لگ چکی ہے، اور جس مہینے میں آج سے چاند نکلنے سے قبل پہلے جس مہینے میں ہم اور آپ سفر کر رہے تھے، جس مہینے کی فیوز و برکات ہم اور آپ حاصل کر رہے تھے، شہنشاہ بغداد، تمام ولیوں کے سرتاج غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی تاریخ تھی۔ ہم نے اس میں اپنی شعور اور اپنی حیثیت کے مطابق سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کو منایا، ان کی بارگاہ میں لنگر غوثیت ہم نے لوگوں کو بلا بلا کے کھلایا، ان کے نام کا لنگر لٹایا۔ اللہ ہمارا لنگر غوثیت لوگوں تک پہنچانا سب غوث اعظم کے صدقے میں قبول فرمائے، آمین۔
شاعر کہتا ہے واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے والا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ سبحان تیرا، اللہ، سر بھلا کیا ہے کوئی کیسے یہ جانے، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا بے تیرا، شک سبحان اللہ، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چونکہ ہم اور آپ جس مہینے سے نکل کے یہاں تک پہنچے ہیں، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے میں حاضر ہوا ہوں۔ چند غوث اعظم کی کرامتیں، آپ کی زندگی کہ چند واقعات جو میرے علم میرے شعور میں ہیں وہ آپ کے سامنے گوش گزار کر کے میں گزر جاؤں گا، چونکہ وقت بہت کم ہے اور ہمارے اس بزم کے جو خصوصی مہمان ہیں، میری مراد ساجد عزیزی صاحب، جو آپ کو نعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنائیں گے، اور ان کے بعد اس بزم کی رونق، اس بزم کی تارے سید توصیف قادری صاحب کی زبانی بھی آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمودار سن کر کے اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرنا ہے۔ ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، جو ہم اور آپ 11ویں مناتے ہیں، یہ 11ویں کا معاملہ کیا ہے؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وصال کی تاریخ ہے وہ 11 تاریخ نہیں ہے۔ چونکہ ہم ان کی 11ویں مناتے ہیں تو اسے سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں کچھ پڑھے لکھے ہم سے سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جب وہ تاریخیں پڑھتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ غریب نواز کی وصال کی تاریخ 6 شریف ہے، تو ان کی وصال کی تاریخ میں یہ 6 مناتے ہیں، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کی تاریخ 11ویں نہیں، تو یہ 11ویں کیوں مناتے ہیں؟ اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے، بہت بڑی وضاحت ہے۔ میں آپ کو عرض کرتا چلوں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وصال کی تاریخ ہے وہ غالباً 17 ربیع الاخر ہے۔ آپ کی جو عرس کی تاریخ ہے وہ 17 ربیع الاخر ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول ہوا کرتا کہ آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 12ویں بڑی دھوم سے منایا کیا کرتے۔ سبحان اللہ، ہم اور آپ حضور کی 12ویں سال میں ایک بار مناتے ہیں، لیکن سرکار غوث اعظم اپنے بابا جان کی 12ویں ہر مہینے منایا کرتے تھے، اور حضور کے نام کا لنگر بہت لٹایا کرتے تھے۔ پورے بغداد معلیٰ میں یہ مشہور تھا کہ آج 12 تاریخ ہے تو جشن ولادت تاجدار مدینہ منایا جا رہا ہوگا۔ سرکار غوث اعظم ہر مرتبہ کی طرح، ہر سال کی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جشن ولادت باسعادت ہر مہینے منایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے عبدالقادر، تو نے اپنی زندگی کے اندر میری 12ویں منائی ہے، میری ولادت کی تاریخ کو تو نے ہر مہینے 12 تاریخ کو یاد کیا ہے۔ تو اپنے مریدین میں یہ اعلان کرا دے کہ قیامت تک جب تک عبدالقادر کے مریدین اس دنیا پہ زندہ رہیں گے، جب تک وہ عبدالقادر کے دامن کا نعرہ لگاتے رہیں گے، وہ میری 12ویں سے پہلے تیری 11ویں منا لیا کرے۔ سمجھ میں یہ آتا ہے جو حضور کی محبت کا دعویٰ کیا کرتے ہیں، جو حضور کی محبت کا اعلان کیا کرتے ہیں، جو اپنی زندگی کو حضور کی سنتوں کے مطابق گزارنے والا بتاتے ہیں، لیکن در حقیقت حضور نے یہ خواب میں بشارت دے کے یہ ہمیں بتا دیا کہ اگر مجھ سے محبت کرنی ہے، اگر میرے طریقہ کار کو اپنانا ہے، تو پہلے میرے عبدالقادر کے طریقہ کار کو اپنا لو۔ مجھ سے محبت کرنی ہے
ہے تو میرے نواسے عبد القادر کی زندگی کی محبت کر لو، اگر مجھ سے محبت کرنی ہے تو میرے عبد القادر سے محبت کر لو۔ غوث اعظم نے یہ اپنے مریدین میں اعلان کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے تھے اور آپ نے فرمایا کہ عبد القادر میری 12ویں سے پہلے کوئی تیری 11ویں منا لے تو میری 12ویں منانا جائز ہوگا، اگر میری 12ویں کو چھوڑ کے میں تیری 11ویں کو چھوڑ کے کوئی میری 12ویں منائے میں اسے قبول نہ کروں گا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم غلامان اہل بیت، آج ہم غلامان رسول، عاشق اولیاء، ہم 12ویں بھی منایا کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی طریقے سے دھوم دھام سے 11ویں کا بھی انعقاد کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آؤ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند کرامتیں سماعت کر لے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی والدہ کے شکم مادر میں موجود تھے تو آپ کی والدہ حضرت فاطمہ ام خیر فرماتی ہے کہ جب مجھے چھینک آیا کرتی تھی تو عبد القادر مجھے اپنے شکم میں، میرے شکم میں سے شکر الحمدللہ کہہ کے آواز دیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت فاطمہ ام خیر اپنی زبانی یہ کہتی ہے کہ جب عبد القادر میری شکم میں موجود تھا، جب میں چھینکتی تھی اور میں شکر الحمدللہ کہتی تو عبد القادر یرحمک اللہ کہہ کے اس کا جواب دیا کرتا تھا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 1 رمضان المبارک یا غالباً 29 یا 30 شعبان المعظم، اس میں اختلاف ہے، بعض نے 1 رمضان المبارک کا، بعض نے 29 یا 30 شعبان المعظم کا۔ بہرکیف آپ کی جب ولادت ہوتی ہے تو فرمایا جاتا ہے کہ اس وقت 11,000 یا 1100 بچوں کی ولادت ہوئی تھی اور سارے کے سارے لڑکے پیدا ہوئے اور سارے کے سارے وقت کے ولی اور کتب بن کے پیدا ہوئے۔ یہ غوث اعظم کی کرامت۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ دن بھر کھایا پیا نہیں کرتے تھے۔ مغرب کی اذان ہوتی تو آپ اپنی زبان کو اپنی ماں کی شکم سے لگا لیا کرتے اور صبح صادق کے پہلے جو پینا ہوتا وہ دودھ تناول کر لیا کرتے۔ 1 دن کا معاملہ، 2 دن کا معاملہ، اسی طریقے سے پورے 28 سے 29 روزے تک سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہی رہا تھا۔ جب چاند کو لے کے مسائل پیدا ہوئے اس وقت، جیسے آج کے دور میں بھی ہوتے ہیں، اس وقت چاند کو لے کے مسائل پیدا ہوئے۔ 28واں روزہ مکمل ہوا، 29واں روزہ مکمل ہونے جا رہا تھا، لوگ افطاری کر رہے تھے اور بات یہ پھیلنے لگی کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو قربان جائیے غوث اعظم کی عظمت پر جو نہ بولنے کی طاقت رکھتے ہیں نہ چلنے کی طاقت ہے، چند دنوں کے ہی ہے، لیکن غوث اعظم اپنے رب کے پیغام، اپنے رب کے حقوق کو دنیا میں کس طرح بتا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ اگر چاند کے تعلق سے پتہ لگانا ہے تو چلو فاطمہ ام الخیر کے گھر پہ۔ اگر عبد القادر نے اگر صبح فجر کے وقت جو ہے اگر دودھ پی لیا تو سمجھ لینا آج عید ہے، اور اگر عبد القادر نے دودھ نہیں پیا تو سمجھ لینا ہمیں 30واں روزہ بھی مکمل کرنا ہے۔ سرکار غوث اعظم اس وقت یہ درس دے رہے ہیں اور ہم آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ سرکار غوث اعظم کے نام کا لنگر ہم کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، لیکن آج ہم اگر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی حیات طیبہ کے کارنامے کو اگر کسی سے کہ کوئی ایک بات بتا دے تو الا ماشاءاللہ کچھ لوگ ہوں گے جو بتا پائیں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکے گا۔ بہرکیف یہ باتیں اپنے دل کے کانوں سے سنو اور اپنی زندگی کے اندر یہ چیز کو لاؤ۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب چند مہینے کے ہوئے، غالباً آپ چلنے کے لائق ہوئے، آپ بولنے کے لائق ہوئے، تو آپ کی والدہ نے آپ کو جو ہے
درسگاہ کی طرف بھیجا۔ اللہ اکبر، کتاب لکھنے والوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدرسے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو فرشتے یہ کہہ رہے تھے، پکار رہے تھے کہ سائیڈ میں ہٹ جاؤ، وقت کا بادشاہ آ رہا ہے، سائیڈ میں ہٹ جاؤ، تمام ولیوں کا سردار آ رہا ہے، سائیڈ میں ہٹ جاؤ، عبد القادر جیلانی تشریف لا رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب درسگاہ پہنچتے ہیں تو آپ اساتذہ بھی وہاں پر موجود ہے، آپ کے استاد جو آپ کو پڑھانے والے ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہے، اللہ اکبر، اور بھی بچے موجود ہیں۔ اللہ اللہ، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب اساتذہ بلاتے ہیں کہ عبد القادر ہمارے پاس آؤ، پڑھو تعوذ اور تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث اعظم کو اتنا ہی پڑھنے کا حکم دیا گیا استادوں کی طرف سے، لیکن سرکار غوث اعظم یہاں پر رکتے نہیں ہیں، آپ سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، آپ الف لام میم بھی پڑھتے ہیں۔ اس طرح سے سرکار غوث اعظم نے غالباً 18 پارے اساتذہ کو سنایا۔ وہاں پر بیٹھے جتنے بچے موجود تھے وہ سب اپنے دانتوں تلے انگلی چبا بیٹھے۔ اساتذہ حیرت میں آ گئے کہ اتنا چھوٹا بچہ جسے ہم نے تعوذ اور تسمیہ کہنے کے لیے کہا، اس نے پورے 18 پارے پڑھ لیے، اور اس طرح سے پڑھا جیسے کہیں پر کسی نے اسے قاری قرآن نے اسے سکھایا ہو۔ کہا بیٹا عبد القادر، اس سے ہمارے یہاں آنے سے پہلے تم کہاں پر کون سی درسگاہ میں قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے، کون سی درسگاہ میں تم حفظ کر رہے تھے؟ تو اللہ اکبر، غوث اعظم فرماتے ہیں میں اپنی ماں کی درسگاہ میں حفظ حاصل کر رہا ہوں، اپنی ماں کے شکم میں رہ کر کے۔ میری ماں 18 پارے کی حافظہ تھی، وہ قرآن مقدس کی تلاوتیں کیا کرتی تھی اور میں اسے سنا کرتا تھا، میں سن سن کے اس 18 پاروں کے حافظ ہو چکا ہوں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں لوگوں کے اندر بڑی تبدیلی آ چکی ہے۔ ہم نعرہ لگاتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہے نا، ہم یہی کہتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن ہم نے غوث اعظم کو پڑھنے کی کوشش نہ کی، ہم نے غوث اعظم کو سمجھنے کی کوشش نہ کی۔ اگر ہم سمجھ گئے ہوتے تو آج ہمارے دن اتنے بدتر نہ آئے ہوئے ہوتے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے اندر آپ نے کیسے لمحات کو گزارا؟ آپ کی والدہ نے آپ کو ایک نصیحت کی تھی جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف جیلان سے بخارا کی طرف آپ جب تشریف لے جا رہے تھے علم دین حاصل کرنے کے لیے، تو آپ کی والدہ رونے لگی تھی کہ ایک بیٹا وہ بھی اتنا دور مجھ سے جدا ہو رہا علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ تو آپ کی والدہ نے آپ کی گٹھری کے اندر، آپ کی صدری میں ایک جگہ پر چند اشرفیہ یا چند دینار چھپا کے رکھی تھی اور کہا تھا بیٹا میں نے یہاں پر چھپا کے رکھی ہوں، ضرورت پڑے یہاں سے تم نکال کے خرچ کر لیا کرنا۔ راستے میں طویل سفر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طے کر رہے تھے کہ اس وقت کے جو ڈکیت تھے انہوں نے ایک بستی پہ ڈکیتی کرنے کا ارادہ کیا اور وہاں پر وہ پورا لشکر لے کے پہنچ گئے۔ اب سرکار غوث اعظم وہیں پر تشریف وہاں پر موجود تھے، تو ڈکیت سب طریقے سے سب کو ڈرا دھمکا کر کے لوٹ رہے تھے، کسی کا گھر لوٹ رہے تھے، کسی کا زر، کسی کا زیور، کسی کے پیسے، جس کے پاس سے جو مل رہا تھا وہ لے رہے تھے۔ ایک ڈاکو آتا ہے، کہتا ہے بچے تیرے پاس کیا ہے؟ وہ ہمیں دے دے اگر تجھے اپنی جان پیاری ہے۔
غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری والدہ نے میری صدری میں چند اشرفیاں یا چند دینار رکھی ہے، وہ آپ لے لو۔ اب ڈکیت ڈھونڈنے لگتا ہے، اسے ملتی نہیں، کہتا ہے بچے تجھے ڈر نہیں؟ کہا مجھے ڈر نہیں، کس چیز کا ڈر؟ تو ہم سے جھوٹ کہہ رہا ہے؟ کہا میں جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ تو اسے ڈرا، اس ڈکیت نے ڈرا دھمکا کر کے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ڈاکوؤں کا سردار تھا ان کے پاس لے کے گیا۔ کہا بادشاہ یہ بچے کو ہم سے ڈر نہیں لگتا، یہ بار بار ہم سے جھوٹ کہہ رہا ہے۔ کہا بیٹا کیوں جھوٹ کہہ رہا؟ تجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں؟ تجھے اپنی جان پیاری نہیں؟ تیرے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس چند اشرفیہ ہے۔ کہا دے تو۔ غوث اعظم اپنی صدری اتارتے ہیں، اس سلائی کو کھولتے ہیں اور بادشاہ کے پاس، جو ڈاکوؤں کا بادشاہ تھا وہاں پر دے دیتے۔ کہا بیٹا تیرا نام کیا؟ کہا عبدالقادر۔ تجھ سے جب ہم نے کہا کہ تیرے پاس کچھ ہے تو تو نے کہا اشرفیہ ہے، پہلے تو نے کہا کہ لے لو مل جائے تو، اب ہم نے تجھ سے مانگا تو نے ہمیں دے دیا۔ لوگ تو ہمارے خوف اور ڈر سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، تو چاہتا تو جھوٹ بول کے ہم سے یہ چھپا لیتا، لیکن تو نے چھپایا نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں اپنے گھر سے نکل رہا تھا تو میری والدہ نے مجھ سے ایک عہد کیا تھا، مجھ سے ایک ایگریمنٹ کروایا تھا کہ بیٹا زندگی میں کتنی بھی تکلیف آ جائے لیکن کبھی جھوٹ نہیں کہنا، کبھی جھوٹ نہیں کہنا۔ لیکن آج ہم دن بھر میں نہ جانے کتنے جھوٹ بول دیتے ہیں، ہم کتنے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ عام بچہ نہیں ہے۔ تاریخ میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت کے جتنے ڈکیت تھے ان سب نے توبہ کی اور سرکار غوث اعظم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے کلمہ پڑھ کے مذہب اسلام میں داخل ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آگے فرماتے ہیں لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا کہ ان ڈکیتوں نے جنہوں نے غوث اعظم کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا وہ وقت کے بڑے بڑے کتب اور ابدال بن گئے، کتب اور ابدال۔ ایک آخری کرامت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہہ کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کے قدموں، آپ کی پیٹھ پر، آپ کی پشت مبارک پر قدموں کے نشان تھے۔ آپ کی والدہ اکثر اس نشانوں کو دیکھا کرتی اور ہمیشہ اس کشمکش میں رہتی کہ یہ نشان کس چیز کا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب بڑے ہوئے تو آپ کی والدہ نے سوال کیا بیٹا تمہاری پیٹھ پر قدموں کے نشان ہے وہ کس کے ہیں؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں امی یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہیں۔ کہا بیٹا تمہارے پیٹھ پر یہ کیسے؟ تو آؤ اس دور میں چلتے ہیں جس کا تذکرہ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو مسجد حرم سے لے کے مسجد اقصی کی سیر کرائی۔ کہا امی جان جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے، دیدار پالنہار حقیقی کے لیے گئے، تو جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اب میں اس کے آگے نہیں جاؤں گا، اگر گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔
کہا اس کے آگے کی سواری کیسی ہے؟ تو سرکار غوث اعظم آگے فرماتے ہیں کہ اس وقت رب نے مجھے وہاں پر بھیجا، حضور میری پشت مبارک پیٹھ پر کھڑے ہوئے، اپنی قدم مبارکہ کو میری پیٹھ پہ رکھا، اور آگے کا سفر حضور نے سدرۃ المنتہا سے لے کے جو آگے کا سفر ہے وہ میری پیٹھ پہ آپ نے طے کیا، میری پیٹھ پہ آپ نے طے کیا۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس 70,000 حجابات کو جب ہٹا دیا جاتا ہے، جب حضور اور رب کے بیچ میں کسی پردے کا کوئی پردہ موجود نہیں، حضور فرماتے ہیں اللہ یہ کون ہے جس کی پیٹھ پہ مجھے بلایا گیا؟ کہا ہے محمد ابن عبداللہ، یہ عبد القادر ہے، وقت کا غوث ہے، وقت کا غوث۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ غوث اعظم تمام ولیوں کے سردار، تمام ولیوں کے، جو حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے بھی ولی ہیں ان کے بھی سردار، تو کیسے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ غوث اعظم کی تقلید اس وقت کر دی گئی تھی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ تو جب بھی عبد القادر کو اس دنیا میں بھیجے گا تو تم میری نسل سے ہی عبد القادر کو اس دنیا میں بھیجے گا، میری نسل سے بھیج دے۔ اور غوث اعظم اس دنیا میں تشریف لائے، حضور کی نسل سے تشریف لائے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام اور مرتبہ ہے۔ غوث اعظم سے کسی نے پوچھا ہے عبد القادر تم اپنی ماں کے شکم میں رہ کر کے ہماری باتوں کو کیسے سن سکتے ہو؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تم ماں کی شکم میں رہنے کی بات کرتے ہو، ارے اللہ نے مجھے اتنی طاقت اور قوت عطا کی ہے کہ میں اپنی والدہ کے شکم میں رہ کر کے لوح محفوظ پہ جو چلنے والی قلم ہے اس کی آہٹ کو بھی سن لیا کرتا ہوں، اس کی آہٹ کو بھی سن لیا کرتا ہوں۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ کسی نے کسی کی تقدیر کو نہیں بدلا۔ غوث اعظم وہ تنہا ایسے ولی ہے جسے اللہ نے اختیار دیا کہ اے عبد القادر یہ کتاب موجود ہے، یہ لوح قرآن موجود ہے، جس کی تقدیر جیسی چاہے ویسی تو بدل لے، تجھے پورا اختیار دیا جاتا ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم غوث اعظم کے وسیلہ لگا کر کے اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کریں۔ حالت حاضرہ میں آپ دیکھیں کیا معاملات گزر رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنے بزرگان دین کے قول کو، بزرگان دین کی باتوں کو اپنے کانوں سے سن کے ہم نے اپنی زندگی کو پھینک دیا ہے، ہم نے اپنی خانقاہی والی زندگی کو چھوڑ دیا ہے، اور ہم فتووں میں الجھتے رہ گئے، ہم فتووں میں الجھتے رہ گئے۔ دشمنان اسلام ہم پر قابض ہوتے چلے گئے، ہم پہ قابض ہوتے چلے گئے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، جب تک ہم فتووں میں الجھے نہیں تھے نا، ہماری سلطنت ہوا کرتی تھی، سلطنت ہوا کرتی تھی۔ ہم غوث اعظم کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے نعرہ لگاتے تھے نا، ہم غریب نواز کے چاہنے والے تھے نا، ہم غریب نواز کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے تھے تو لوگ نظام الدین اولیاء بن جایا کرتے تھے، اورنگزیب بن جایا کرتے تھے۔ آج ہم فتووں میں الجھ گئے تو ہم ایک ڈھنگ کے مولوی بھی نہیں بن پائے، ڈھنگ کے مولوی نہیں بن پائے۔ ہمیں اپنی اس زندگی کو تلاشنے کی ضرورت ہے، وہ کون سی زندگی ہے جو اس دنیا پر قابض تھی، وہ کون سے لمحات تھے جو اس دشمنان اسلام کو دبا کے رکھے تھے۔ تو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو گے تو آپ کو پتہ یہی چلے گا یہ خانقاہی زندگی تھی، یہ طریقت اور معرفت والی زندگی تھی، لیکن ہم نے ان زندگیوں کو چھوڑا۔ غوث اعظم کو صرف نعرے تک رکھ دیا اور لنگر تک رکھ دیا، غریب نواز کو صرف چھٹی شریف تک رکھ دیا، کھیر تک رکھ دیا، لیکن ہم نے ان کے قول کو اپنایا نہیں، ان کی جو زندگی تھی ان کو اپنایا نہیں۔ ان کے در پہ کوئی فقیر اگر کفار بھی آتا تو وہ اسے لتاڑتے نہیں، اپنے سینے سے لگا لیا کرتے تھے، اپنے سینے سے لگا لیا کرتے تھے۔ اور دین ہے نا فتووں کی بنیاد پہ نہیں پھیلا ہے،
بلکہ اخلاق کی بنیاد پہ پھیلا ہے، اخلاق کی بنیاد پہ پھیلا ہے۔ اپنی گفتگو سے میں ہٹ کے یہ بات کہہ رہا ہوں، چونکہ آج کے دور میں کہنا ضروری ہے۔ آج ہم پریشان ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا؟ ارے وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ میں آپ سے کہوں، غریب نواز کے بیٹھائے ہوئے اونٹ جب نہ اٹھے تو غریب نواز کے بسائے ہوئے مسلمانوں کو کون اکھاڑ سکتا ہے؟ کوئی سکتا ہے؟ لیکن ہاں، کون مسلمان؟ جو غریب نواز سے محبت کرنے والا ہوگا۔ ہم مسلمانوں میں بھی طرح طرح کے مسلمان ہیں، جو ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو غریب نواز سے بغض رکھتا ہے، جو غوث اعظم سے بغض رکھتا ہے۔ تکلیف انہیں آنے والی، ہمیں نہیں آنے والی ہے۔ آپ تاریخ حضور کی زندگی حیات طیبہ کو آپ پڑھ لو تو حضور نے ادب اور اخلاق کی بنا پر دین کو پھیلایا۔ کتابیں لکھ کر نہیں، فتوے دے کر کے نہیں، آپ نے اخلاق، اپنا پریزنٹیشن اس طریقے سے پیش کیا کہ جو دین کے دشمن ہوا کرتے تھے وہ حضور کے ادب اور اخلاق کو دیکھ کر کے دین کے قریب ہو جا رہے ہیں۔ آج ہمارے پڑوس میں ہمارے غیر مسلم بھائی بھی رہتے ہیں، ہم اپنا اخلاق اس طرح پیش کریں، انہیں یہ سوچنے پہ ہم مجبور کر دے کہ یہ جس دین کا ماننے والا اتنا اچھا ہے تو اس کا دین کتنا اچھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس کے لیے ہمیں بزرگان دین کی تاریخ کو پڑھنا ہوگا، بزرگان دین کے اقوال کو پڑھنا ہوگا، ان کی زندگی کیسے گزرا کرتی تھی۔ ہمیں اس طریقے سے صرف نماز اور روزہ ہی کرنے سے ہماری فتح نہیں ہونے والی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بزرگان دین نے اپنی زندگی کے شب و روز کو گزارا ہے، دین کو پھیلایا ہے، دین کو کس طریقے سے فروغیت دی ہے، اس پہ بھی ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ہم سب کو غوث اعظم، غوث و خواجہ اور تمام ولیوں کا سچا غلام بنائے، ان کی زندگی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔